الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ایک تو ہم نے آیت 66 سے شروع کرنا ہے، اور وہ جب ختم کریں گے سورہ احزاب تو خلاصہ میں نے آلریڈی بھیج دیا ہے آپ کو۔ 9 پیجز پہ یہ مشتمل یہ خلاصہ پوری تفصیل سے کور کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو سورہ احزاب اور جو دوسری صورت ہے آپ کی سورہ نور وہ بھی بھیج چکا ہوں۔ اب آپ کا کام ہے، آپ کے پاس ساری انفارمیشن موجود ہے اور کمپیریزن کہاں کہاں احکامات آئے ہیں پردے کے، اور آپ خواتین کے لیے خاص کر وہ جو درس دیتی ہیں ان کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ اگر بات سمجھ نہ آئے تو میں پھر بھی حاضر ہوں، اور آپ میرے موبائل پہ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آیت 66 سے، اور پھر ہم اس کا خلاصہ جو میں نے آپ کو بھیجا ہے پورا خلاصہ بیان کریں گے۔ اسی آپ ریپوٹیشن کو وہ اس کو ریویژن کو چھوڑ دیتے ہیں پچھلی آیات کو۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ کبھی کسی آپ نے باربیکیو بنایا ہے یا باربیکیو بناتے دیکھا ہے کسی کو؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ گوشت کو الٹے پلٹتے ہیں تاکہ اچھے کباب تیار ہوں، خوب ہر طرح سے پک جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ باربیکیو کیے جائیں گے۔ ذرا سوچیں، تصور میں لائیں کہ کیا حشر ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے وہاں اللہ تعالیٰ باربیکیو کریں گے قیامت کے دن؟ جلدی بتائیں۔ سر جی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتی۔ پچھلی آیتوں کے حوالے دیں۔ منافقین ہیں، یہ منکرین ہیں جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ نے ان کو رسول بھیجا۔ دیکھیے یہ باتیں بڑی بار بار میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی کہ وہ فطرت جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے ایک رب کی، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ کہاں ہے بھلا؟ کہ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے اس پہ بنائی کہ وہ اس رب کو مانے تو پھر اس کا زندگی سیٹ ہوتی ہے۔ کہاں ہے یہ؟ جلدی بتائیں۔ عید الست ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ، مجھے آیات کا نمبر یاد نہیں، یہ سورہ احزاب اس میں ہے 7 نمبر سورہ میں، سورہ آراف میں۔ تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری روحوں کو پیدا اقرار لیا، الست بربکم قالوا بلا، فطرت ایسی بنائی، فالہمہا فجورہا و تقواہا، اس کو دیکھی اور بدی کی پہچان بھی بتا دی، اور پھر ساری کائنات میں نشانیاں رکھ دی، اور پھر انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی۔ یہ ایکسٹرنل بندوبست تھا اللہ کا، کتابیں اور انبیاء۔ اب جن لوگوں نے انکار کیا، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں سمجھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنا نائب بنایا۔
اور نائب بنا کر اس کو وہ ساری صلاحیتیں، ساری اسباب، ساری ضرورتیں اس کی پوری کی جو اس کو نائب بننے کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے ضروری تھا۔ اب اگر انبیاء کو انکار کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی فطرت کی کال کی انکار کرتا ہے۔ وہ فطرت جو اللہ پہلے اقرار بھی کر چکی ہے، اللہ نے بنائی بھی اسی طرح ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، ایسے لوگوں کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے کیے جائیں گے، بارپی کیوں بنایا جائے۔ میں اور آپ ہزار دفعہ سوچیں یہ چھوٹی سی آیت پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جرم اس کو سمجھا کہ اللہ کے انبیاء کا انکار کیا جائے، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا جائے، کافر اور منافق بنا جائے، نعوذ باللہ۔ سر جی یہ دیکھیں نا کہ یہ باربیکیو تو اب دنیا میں بن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بتا رہا ہے ہمارے ان کرتوتوں کا کیا حال ہوگا کہ باربیکیو کی طرح الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ بے شک۔ میڈم یہی تو رب کے کمال ہیں، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یقولون، پھر یہ منکر، کافر، منافق کیا کہیں گے؟ یا لیتنا، ہائے ہماری کم بختی، اطاعنا اللہ و رسولہ، اطاعنا اللہ و اطاعنا رسولہ، کاش کاش دنیا میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا میسج ہے، جلدی بتائیں اس آیت میں؟ اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ سب سے پہلے اللہ اور اس رسول پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات ایمان لائیں، پکا سچا، اور پھر اس کی اطاعت کا حق ادا کریں۔ اب آپ کہیں اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، تاکہ بات سننے والے کی پوری طرح کلیئر ہو جائے کہ اللہ کا مقصود کیا ہے، اور میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں، جو سن رہے ہیں آپ کا اور میرا کیا فرض ہے۔ کہ فوراً وہ ایمان جو اللہ قبول کر لے قیامت کے دن، وہ اعمال صالح جو اللہ قبول کر لے، وہ اسی وقت ممکن ہے جب میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کریں۔ ورنہ اگر ہم نے نام مسلمان رکھ کے کافروں والا عمل کیا تو یہ وہ یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ سوچیں، ہزار دفعہ سوچیں، یہ قرآن نہ پڑھ کے ہم یہ چیزیں جب نہیں سمجھتے تو دنیا میں آپ دیکھیں مسلمان آج کیا کر رہا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی آیت 66 کی؟ جلدی سے بولیں۔ جزاک اللہ خیر سر۔ تو آپ اور مجھے فوراً پکا عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کا حق ادا کریں گے۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ کہ وہ طریقے، وہ سارے قاعدے، ضابطے، اصول جو قرآن نے بیان کیے ہیں ان کے مطابق دیکھیں۔ رسول کی اطاعت یہ ہے کہ ان کو اسی طرح عمل کریں گے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا۔ اب آ جائیے آیت 67 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور وہ کہیں گے، اب رب کے سامنے ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فَضَلُّونَا سَبِيلًا، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اچھا، اب اس میں کون سے دو لفظ جو ہیں وہ قابل تشریح ہیں، جلدی بتائیں۔ اطعنا اللہ و اطعنا، سادتنا و کبار، شاباش ڈاکٹر صاحبہ۔ کبراءنا۔ دیکھیں، پہلے جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ مجھے کس چیز کو سمجھنا ہے،
اسی لیے میں نے سوال کیا کہ اس آیت میں کہ ہم نے کس کی اطاعت کی؟ سعادتنا و کبرانا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجھے سمجھ آ جائے تو پھر آیت مجھے سمجھ آئے گی۔ پیر فقیر بڑے سردار یہ اور ڈاکٹر ہمارے صاحبہ مذہب آپ میں ذرا چپ رہے نا، جو میں آپ کو بتاؤں پہلے سنیں، اگر پھر بتائیں پلیز، آگے مجھ سے مت چلیں۔ سعادتنا کا مطلب ہے ہمارے سردار، ہمارے لیڈر، ہمارے با اقتدار دوست، با اقتدار لوگ۔ آپ ایسے مان ٹھوک دیتے ہیں۔ سعادتنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے با اقتدار، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جو وہ سیاسی لیڈر تھے وہ سعادتنا ہے۔ اور کبراءنا اپنے بڑوں سے مراد مذہبی پیشوا ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ ذرا الگ الگ دونوں کو پوری طرح سمجھیں۔ آج تو لوگ نعرے مار رہے ہیں پیپل پارٹی کے، نعرے مار رہے ہیں نون لیگ کے، یہ ان کے وہ ہیں سعادتنا۔ اور کبراءنا کون ہیں؟ وہ جو جن فرقوں سے وہ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی، پیشوا اور رہنما بنانے کی بجائے انہوں نے اپنے بڑے جو علماء ہیں ان کو کہا کہ انہی کی بات ہم مانیں گے جس طرح نبی کی بات مانتے ہیں۔ ان کی بات اس وقت مانیں جب ان کی بات نبی کے برابر، نبی کے عین مطابق ہے۔ یہ ہے سعادتنا اور کبرنا کا مطلب۔ اب دیکھیں یہ عدالت ربانی کے سامنے، اللہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کون لوگ؟ وہ جنہوں نے انبیاء کو چھوڑا اور اپنے لیڈروں اور بااقتدار لوگوں سعادتنا کی وہ کی اطاعت اور اپنے علماء کی اطاعت کی۔ اب بات کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ جی سر، جی جزاک سر۔ اللہ خیر۔ اچھا، یہ آخرت کے مناظر اللہ تعالیٰ اس لیے ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ یہ ہو کے رہے گا۔ کیوں؟ جو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ساری طاقتیں، قدرتیں، ہر قوت کا وہ مالک ہے جو اس چیز کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ وہ العزیز ہے، وہ الحکیم ہے۔ العزیز اس لیے کہ غالب وہ ہے، الحکیم اس کی عین حکمت کے مطابق یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 68، ربنا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر سخت لعنت کر۔ اب وہ فالوور جو دنیا میں جھنڈے پکڑے تھکتے نہیں تھے، نعرے لگاتے تھکتے نہیں تھے، اب سنیں انہی لیڈروں کو جنہوں ان کی جہنم کا باعث بنے، جو وہ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے بھڑکتی ہوئی، کیا ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو آنکھیں بند کر کے مت چلو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دماغ، عقل، سوچ، فکر دی ہے۔ قرآن غور کرنے کو کہتا ہے، قرآن تدبر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے، اس لیے کہ جب آپ اس پر واقعی بغیر کسی تعصب کے غور و فکر کریں گے اور اس کے ساتھ قرآن کی بات کو بھی سوچیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جن کہتا ہے کہ تم آیت کائنات کو دیکھو، آیات انفس کو دیکھو، خود اپنے اندر دیکھو، تم اپنے آپ کو دیکھو، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی ہے، تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، تو پھر تمہیں بالکل سمجھ آ جائے گا۔ لیکن اس دنیا میں اندھا دھند اگر کسی کے پیچھے چلو گے اور اللہ تعالیٰ کے کتاب اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا کوئی پرواہ نہیں کرو گے تو پھر دیکھ لو، یہ ہے تمہارا حشر جو آخرت میں ہو۔ آپ دیکھیں جب میں یہ سمجھ کے پڑھتا ہوں تو مجھے دنیا میں بڑے ہوش سے، بڑی ذمہ داری سے گزارنی پڑتی ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتا، میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ کوئی سوال یہاں تک؟
بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ جی سر کلیئر ہے ماشاءاللہ سر جی یہ جو ضعفین من العذاب دگنے عذاب کا ذکر کیوں آیا سر جی یہاں پر؟ وہ کیوں کہیں گے ایسا؟ ہاں، آپ اگر یہ چیز نہیں سمجھتے نا، اور اپنے سامعین کو نہیں سمجھاتے، آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ دو عذاب اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہ تھے، اور ان لوگوں کو جو وہاں اللہ کے دربار میں ان کے خلاف کریں دو عذاب دیں، وہ اس لیے کہ ان کا اپنا عذاب بھی اور ان کو گمراہ کرنے کا عذاب بھی۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی جی سر جی جزاک اللہ۔ اصل میں اب ہم اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں نا، میں آپ کو ابھی آیتیں لکھواتا ہوں، نمبر سورت کے اور آیت کا، جس میں یہ جھگڑا جو ہے کن کے درمیان، پیروں کے اور جو لیڈر ہیں اور ان دونوں کے پیراؤں کے درمیان، قرآن نے بار بار اس کو تذکرہ کیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ میں عبداللہ پتہ ہے نہیں پتہ؟ جی جی سر جی جی ان آیتوں کو بھی کبھی آپ نے اکٹھا کیا ہے؟ نہیں سر جی۔ یہ بڑی زیادتی ہے۔ اب میں آپ کو وہ ساری آیتوں کے نمبر لکھواتا ہوں کہ جہاں قرآن نے کھول کھول کے بتایا ہے کہ یہ ہے قیامت کا روز، اور یہ ہے وہ سعادت جن کو پیر، وہ سیاسی لیڈر، اور یہ ہیں ان کے کبراء جن کے بارے میں یہ اب اللہ کو کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ سنیں ذرا، لکھیں ہیڈنگ: معبودان باطل اور پرستاروں کے سوال و جواب۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ لکھیں۔ یہ لکھ لیا آپ نے؟ معبودان باطل اور ان کے پرستاروں کے درمیان سوال و جواب آخرت میں۔ جی سر جی۔ یونس کی 29، 28 اور 29، سورہ ابراہیم آیت 21 اور 22۔ کتنے مقام ہے ذرا غور فرمائیں۔ سورہ نحل سر جی تھوڑا آہستہ بولیں۔ ابراہیم سورہ کی سر جی ابراہیم کی ابراہیم کی 22، 21 اور 22۔ جی سورہ نحل کی آیت 86 اور 87۔ سورہ کہف آپ روز پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، کہف میں بھی اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 52 اور 53۔ سورہ مریم آیت 81 اور 82۔ مریم 81 اور 82۔ سورہ الفرقان 17 تا 19۔ یہ چند مقامات ہیں۔ اب آپ کوئی بھی ایک کہیں تو میں آپ کو ابھی کھول کے اس کا ترجمہ کر کے بتا دوں۔ سر جی فرقان کی بتا دیں، جی الفرقان کی بتا دیں۔ چلیں، الفرقان کی بڑے غور سے سنیں، اب پھر آپ کو پوری تشریح سمجھ آ جائے گی جو ہماری زیر مطالعہ ہے۔ الفرقان کی میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں رب کا کمال، دیکھیں اس نے ہمیں بتا دیا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کیا انعام ملنے والے ہیں نیکوکاروں کو جنہوں نے انبیاء کی اتباع کی، اور کیا تباہی ہوگی، کیا ہلاکتیں ہوں گی، کیا بڑا عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا۔ اب سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرقان کی 17 تا 19۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کو بھی جن کو اللہ کو چھوڑ کر وہ عبادت کرتے تھے، جن کے کہنے پہ چلتے تھے نا، اللہ کے کہنے پہ نہیں چلتے تھے، کبھی سیاستدانوں کے، لیڈروں کے، اور اپنے جو مذہبی پیشوا تھے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان دونوں کو جمع کروں گا،
فیقولو، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ یہ اللہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی جی ان جو عبادت کی جن جاتی کو جی اطاعت ہاں، کرتے سعادتنا اور کبرا سے پوچھ رہا ہے اللہ، کیا تم نے گمراہ کیا ہؤلاء ان لوگوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود گمراہ تھے؟ دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اللہ تعالیٰ کس طرح الگ الگ کر رہے ہیں، ہر ایک سے سوال ہو رہا ہے۔ قالو، تو وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارا ہرگز یہ حق نہ تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں وہ مذہبی لیڈر جو پکے سچے مسلمان تھے، جن کو انہوں نے خواہ مخواہ اپنا بنا کے اور الٹے سیدھے ان کے نام پر باتیں کرتے رہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن مَتَّعْتُم، بلکہ ہم نے ان کو دیا وَآبَاؤُہُم، اور ان کے باپ دادوں کو، حتیٰ نسوا ذکر، یہاں تک کہ وہ اللہ کا ذکر بھول گئے۔ اللہ نے خوب نعمتیں دی ان کو تاکہ وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کیوں دی بلا؟ جلدی بتائیں۔ ہیں شکر گزاری کے لیے۔ ہاں، شکر گزاری کے لیے، تاکہ وہ خلیفہ کا رول ادا کرے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ ساری نعمتیں ملی، حتیٰ نسوا ذکر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھول گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا نا تو وہ کانوا قوما بورا، تو پھر وہ ہلاک ہونے والی قوم گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت 19 میں فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اور کذبوکم، انہوں نے آپ کو جھٹلایا، بما تقولون، جو وہ کہتے تھے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف چلتے تھے، باتیں بناتے تھے۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب اس عذاب کو نہ پھیر دینے کے قابل ہیں اور نہ ان کی کوئی مدد کو آ رہا ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا، یعنی یہ حرکت کرے گا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دوسروں سعادت کے پیچھے چلے گا، کبرا کے پیچھے چلے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اس کو بہت بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ کوئی سوال ان آیت فرقان کی 17 تا 19 تک؟ جزاک سر اللہ دیکھیں صاحب۔ کتنا زبردست جو ہے نا اس کے اینڈ میں عذابن کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ تو مہربانی کر کے یہ چیزیں جو میں آپ کو گزارش کرتا ہوں قرآن و سنت کے عین مطابق ہوتی ہیں، ان کو ضرور پڑھا کریں، ضرور سمجھا کریں، تاکہ آپ کو قرآن جب سمجھ آئے گا تو ہماری سوچ، فکر اور عمل بالکل بدل کے رہ جائے گا۔ سر جی، اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا یہ استعمال کیا ہے کہ تم نے انہیں گمراہ کیا، یہ خود ہو گئے، کہ ہم کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے، ہم نے اپنی عقل سے ہی کام نہیں لیا، ہم نے خود نہیں دیکھا کہ ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے، تو ہم دوسروں کے پیچھے چل پڑے، اس نے ہمیں کہہ دیا اور ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں آج بھی آپ کے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا شکر واجب ہے ہم پر؟ بے ہم شک۔ کیوں ان گمراہوں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اور آیت عاجزی کریں۔ آیت نمبر 69، اب اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے کہ تم دیکھو کہ اللہ نے تم موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ان گمراہوں نے کس طرح ایسے نبی کو جو اتنا زبردست تھا، اس کو کس طرح انہوں نے اذیتیں پہنچائیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خطاب کس سے ہے بلا؟ ہم سب کس سے سے خطاب؟ جی مومنوں سے، ہم ہاں، سب ہم سے۔ لوگوں سے، ہم سب سے ہے سر مجھ جی۔ سے اور آپ سے جو ایمان لائے ہیں۔ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دی، موسیٰ کو اذیتیں دی۔ اچھا، موسیٰ کو کیا اذیتیں دی اللہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے؟ جلدی بتائیں۔ بات نہیں مانتے تھے۔
بار بار غلط باتیں، غلط سوال پوچھتے تھے آپ سے، ہر طرح سے تنگ کرتے تھے. ہمیشہ آپ کو جھٹلاتے تھے، ہمیشہ آپ کو جھٹلاتے. کہتے تھے جاؤ تمہارا رب لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہیں. ہاں، جب وہ پار کر کے اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا، اور جب اللہ نے بتایا کہ جاؤ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور جہاد کرو، تمہیں اللہ غلبہ دے گا، تو اتنی بدبخت قوم ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے کہا موسیٰ جا تو اور تیرا رب لڑے، ہم نہیں جاتے. یہ کتنی بڑی اذیت ناک ہے. اللہ خوشخبریاں دے رہا ہے. وہ قوم جو اتنے مظلوم تھی مصر میں، ایک نہیں کئی مثالیں ہیں، آپ دیکھیں. ان مثالوں سے جب سمجھتے ہیں تو بات بالکل سمجھ آتی ہے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لما توزوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے کیوں اذیتیں دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اچھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر اس کا جواب آپ کو فوراً قرآن کے طالب علم کی وجہ سے، میری بات آپ سنیں، جب میں سوال موقع دیتا ہوں آپ بولتے نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ اس کا سے بڑا ثبوت ان کی رسالت کا کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو اس ذلیل غلامی سے چھڑایا جس میں فرعون اور اہل فرعون ان کو مبتلا کیے تھے. اللہ نے کس طرح ان کے سامنے فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا. تو یہ ہے وہ چیز جس کو آپ کو فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ رب نے تو واقعی اس قوم کو وہ کچھ دکھلایا جو شاید کم قوموں کو دکھلایا ہے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں مجھے اذیتیں دیتے ہو جب کہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر. الحمدللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے کیا نا، ٹھیک ہے، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام بنائی ہوئی باتوں سے اس موسیٰ علیہ السلام کی برات فرمائی. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام بڑے باعزت انسان تھے، باعزت نبی تھے. کیوں؟ انہوں نے جو مشن اللہ نے ان کے ذمے کیا اس کو ادا کرنے میں کمال کر دیا. کہ فرعون جیسے انسان کے سامنے جس طرح انہوں نے حق بیان کیا، جس طرح انہوں نے شکستیں دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کے ہر عذاب جو ان پر بھیجا، اس کے بعد جب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے قبول فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو یہاں ایک بات میں بیان کر دیا کہ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی ادھر ایک میں نے کسی سے سنا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آواز نہیں آ رہی آپ کی. موسیٰ علیہ السلام کو جو اذیتیں دی گئی تھی، تو کہتے ہیں ان کی قوم نے ان پہ الزام لگایا تھا کہ آپ نہ مرد ہیں، تو پھر وہ نہانے کے لیے گئے تو اس طرح کپڑے اتارے تو وہ پتھر لے کے چلا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کی. یہ بات درست ہے؟ بھائی یہ چیزیں جو ہیں وہ مفسرین نے بیان کی ہے. سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے اس نبی کی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ فریدہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کریں اس کو. کیمرہ کھلا ہوا ہے آپ کا فریدہ صاحبہ، بند کریں اس کو. تو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی جو نبی کی مخالفت یا ایذا رسانی ہوتی ہے، وہ ایک تو وہ ذاتی چیزیں ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، دوسری وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے
اور وہ لوگ جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ سب سے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب صورت بالکل اختتام کو پہنچ رہی ہے اور کمال کی نصیحتیں ہیں، کمال کی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پہلی جو ہے، ایک تو ایمان لاؤ، یا ایہا الذین آمنو، پکا سچا ایمان۔ یہ جو آج ہم نے ایمان لایا یہ اللہ کے ہاں بالکل قابل قبول نہیں، کیوں؟ ہم خود اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ پہلی بات ایمان لاؤ، وَآمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، اور دوسری بات اللہ کا تقوی اختیار کرو، جن سے منع کیا ہے ان سے مکمل اجتناب کرو، اور جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنے میں جلدی کرو۔ دوسری بات ایمان اور تقوی۔ اچھا، تقوی اور ایمان کا تعلق کیا ہے؟ جلدی بتائیں، جتنا جلدی بتائیں۔ ایمان مضبوط ہوگا اتنا تقوی زیادہ ہوگا بندے میں۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، ایمان، تقوی ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر وہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا، پہلے بتائیں کہ اگر ایمان کا تقاضا تقوی ہے، جب تم تقوی ادا کرو گے تو وہی تمہارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گا۔ تو یہ دونوں کا ریلیشن شپ بالکل ریورسیبل ہے، ایمان اور تقوی دونوں۔ جب ایمان لا کر انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا چڑھتا جاتا ہے، اس میں استقامت آتی چلی جاتی ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا، آگے چلیے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی نصیحت ہے۔ ایمان لا کر تقوی اختیار کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور صاف سیدھی بات کہو۔ سارے فراڈ ہی بات کو بجھا دینے میں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، وہ مودی جو اتنا گرج برس رہا تھا، اب اس کے سامنے کیا صورتحال اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے؟ اب وہ بھی اپنی بات کو موڑے توڑے گا، کوئی بہانے نکالے گا، حالانکہ اس کے عزائم کچھ تھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ کر کے دکھا دیا۔ بالکل یہاں کے حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی حال ہے۔ نہ یہ اپنے لوگوں کے سامنے سیدھی بات کہتے ہیں، نہ اللہ کا ڈر ہے ان کو خوف کہ ہم نے سیدھی بات نہ کی۔ کیوں؟ سیدھی بات کرنے کے قولن سدیدہ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، قرآن ہمیشہ دیکھیں، قرآن کبھی ادھوری بات نہیں کہتا۔ تو اچھا ایک بات بتائیں، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ جلدی بتائیں۔ سر، اور اللہ کی قرآن کی نافرمانی سے بچ جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جس کام کا وہ نیکی بھائی وہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے جو آپ سر بتا رہے برائیوں سے ہیں۔ بچنا سر ہر آخرت چیز میں قرآن سے اور پڑھ، نیکیوں میں سبقت۔ سر ہر چیز قرآن سے سمجھ کے نا پوچھ کے میں کروں۔ سر تقوی، سچ بولیں گے، ہر وقت صاف سنیں بات سنیں کریں گے۔ سنیں، قرآن پڑھیں، سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے بڑے غور سے سنیں، نہیں سمجھ آتی تو سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اس شخص کو ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کا حق ادا کرے گا۔ اتباع اللہ اور رسول کی یہی تو ہے کہ برائی چھوڑ دو اور نیکی میں جلدی کرو۔ تو تقوی اس شخص کو ملے گا جو اطاعت اللہ، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حق ادا کرے۔ بات کو بڑے مربوط انداز میں قرآن کی، تاکہ بات بالکل سمجھ آتی چلے۔ اسی لیے آپ اگر قرآن کو غور سے پڑھیں نا، ام عبداللہ اب آیت لائیں نا، کون سی آیت؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ایک صورت میں ہے کہ انبیاء کے کیا کہتے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ کا تقوی اس نبی کی اطاعت میں ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر۔ سر۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب دیکھیں اس کیا بات ہے کہ قولن قولو قولن سدیدہ،
اگر تم قولن سدیدہ کہو گے صاف سیدھی بات بغیر کسی لاگ لپٹ کے، تو اللہ پھر کیا کرے گا؟ اس کا نقد انعام کیا ہوگا اس اللہ کے حکم کی تعمیل کا؟ نمبر 1، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، پھر تمہیں توفیق دے گا کہ تم نیک اعمال کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اچھا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ گناہوں کی بخشش کا کیا فائدہ ہوگا؟ جنت کا جنت حصول میں ہو جائے گا۔ جنون سے بچ جائے گا سر۔ بات کو ذرا صاف صاف قرآن کی زبان میں بیان کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ یغفر لکم ذنوبکم کئی جگہ کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے ساتھ جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو یغفر لکم ذنوبکم جنت میں داخلے کے لیے بہت ضروری ہے، نوٹ فرمائیں۔ اچھا، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 71 میں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش میں اور آپ ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، اس وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اب یہ عظیم ہم کامیابی کیا ہے بلا؟ ومن زحزح جنت عن میں النار داخلہ۔ وادخل الجنة فقد فاز۔ یہ جنت ہے جس کی نعمتیں، جس کے باغات، جس کی رہائشیں، جس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ اعلیٰ ترین ہیں، اور وہ عظیم کامیابی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ دائمی اور ابدی ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی بڑی عارضی ہے، یہاں ہم آئے اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے کہ تم اگر میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو گے، نیابت کا حق ادا کرو گے، جس کے لیے میں نے تمہیں ساری صلاحیتیں اسباب فراہم کر دی ہیں، تو تمہیں اس دائمی اور ابدی کامیابی، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر آپ نے سنا کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا، کس طرح ان کے چہرے باربیکیو کیے جائیں گے۔ قرآن نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن حجت ہے کہ اس جنت میں جانے کے لیے اس قرآن کے مطابق اگر زندگی ہے تو سیدھا جنت میں ہے، اگر اس قرآن کے خلاف زندگی ہے تو سیدھا جہنم ہے۔ کوئی سوال آج 71 کے بارے میں؟ سر قبر کے سوالات کے بھی جواب جب بندہ ٹھیک ٹھیک دے دے گا تو فرشتے پوچھیں گے نا تمہیں کیسے آگے سوالوں کے جواب، تو بندہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن کے ساتھ میں ان ٹچ تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اس وقت اس قبر میں، جب وہ صحیح جواب دے گا نا، تو صحیح جواب قبر میں ہوں یا اللہ کے سامنے پیشی کے وقت ہوں، وہ اسی وقت دے سکے گا بندہ جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کیا۔ دیکھیں قرآن کس قدر ہمیں ایک نقطے پر لاتا ہے ہماری فکر اور عمل کو، کہ تم دنیا میں ہر وہ عمل کرو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس میں سبقت کرو، اور ہر اس برائی سے بچو جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ قولن سدیدہ کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، اور اس کی اگر کوئی ایگزامپلز ہوں تو پلیز دے دیں۔ جزاک اللہ۔ یہ ہوا نا سوال، کاش آپ لوگ اس طرح سوال کریں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ قولن سدیدہ، اچھا اگر میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو اس کی ایک بہت اچھی جنرل مثال دوں نا، ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ سوچ ہو، چاہے فکر ہو، چاہے عمل ہو، وہ قولن سدیدہ ہے، جو اللہ کی پسندیدہ ہے، جو اللہ کی قرآن اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ جب ہم اپنی ساری خواہشات کو تابع کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول قرآن و سنت کے مطابق،
تو پھر ہم بالکل بڑے کیئرفل ہوتے ہیں کہ زبان سے بھی وہ بات نکالیں جو قولاً سدیدہ ہو، اللہ کو پسند ہو، اور اسی طرح نکالیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالتے تھے، صحابہ اور صحابیات نکالتے تھے۔ یہ ہے قولاً سدیدہ۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ سر یعنی جو بات ہے، جو اس کا مطلب ہے وہی بیان کرو، توڑ موڑ کے بات وہی بیان نہ بیان کرو۔ نہیں کرو، وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ اگر جی کوئی سر، بات کہہ رہے ہیں صاف سچی بات کریں جیسے قرآن نے کہا، اور حق بات کریں۔ بالکل تو ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اب اس طرح کے سوال ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو انہوں نے کہا نا مثال میں ساتھ دو۔ ڈاکٹر صاحب نے کمال کا سوال کیا ہے، یہ ہے آپ سوال پوچھنے کا تاکہ ہم سمجھیں۔ اب سنیں آیت 72، بڑی زبردست آیت ہے۔ اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا۔ ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب پہلی بات، سوال آ رہا ہے، پہلے میں اس کو کھول دوں۔ دیکھیں نا، پہاڑ بڑی مخلوق ہے، پوری زمین دیکھ لیں اور آسمان دیکھ لیں، ان تمام مخلوقوں کو اللہ نے کہا کہ تمہیں میں یہ امانت دیتا ہوں۔ سب نے انکار کر دیا۔ اچھا، وہ امانت کیا تھی؟ اب ذرا پہلے تو یہ بات جب سمجھ جائیں گے نا، تو یہ آیت قرآن میں اور جگہ بھی آئی ہے، تو پھر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جلدی بتائیں۔ جی نیابت سورہ سے حشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ خلافت کی ذمہ داری۔ یہ ذرا بات آپ کی بڑے دور جا کے ٹھیک ہوتی ہے، فٹافٹ جو بات سمجھ میں آئے کہ کون سی امانت ہے۔ پھر جو انسان کو قرآن شریف کہتے ہیں کو وہ اختیار خلیفہ بننے کی سر۔ اور خدا کے لیے قرآن میں سوچا کریں، جب آپ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سجھا دے گا۔ آپ بھی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں یا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں یا تھوڑی سی جو بھی ادھر ادھر کی سنی سنائی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ قرآن بڑی کمال کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرما کر انسان پر بہت بڑا احسان کیا، جس کو اس نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے وہ امانت کیا ہے۔ امانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا کے کہ یہ ہے وہ ہدایت ہے، یہ ہے وہ خلافت ہے، اور یہ ہیں وہ اختیار۔ اختیار کو آپ ذرا نوٹ کریں، اور اختیار یہ ہے کہ محدود اختیار یہ ہے کہ تم چاہو تو عمل کرو، چاہے تو عمل نہ کرو، آزادی اس میں دے دی۔ اور پہاڑ، زمین، آسمان اس لیے ڈر گئے کہ اس آزادی کو ہم نے اگر غلط استعمال کیا تو سارا جہنم تو انہی لوگوں کے لیے ہے۔ لہذا اللہ سے انہوں نے گزارش کی کہ پروردگار، ہم اس ذمہ داری کو نہیں اٹھاتے۔ اب بتائیں مجھے، اب ذمہ داری کی بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو کہ نہیں؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، جی سر۔ تو پھر کس نے حرکت کی؟ اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلَ الْإِنسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اچھا، پہلی بات یہ کہ انسان، یہ بات انہوں نے تو انکار اس لیے کیا کہ آپ کیونکہ ہمیں اختیار دے رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس اختیار کا مس یوز کیا کہ اس اللہ کی اس اختیارات کو ٹھیک ٹھیک استعمال کر کے اللہ کی اطاعت نہ کی تو ہمارا برا حشر ہوگا آخرت میں۔ لیکن انسان تیار ہو گیا، اس لیے کہ وہ ساری صلاحیتیں بردرجہ اتم اللہ نے انسان کو دی تھی، اور ساتھ یہ اختیار بھی دے دیا تھا کہ چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو۔ مانو گے تو یہ فائدے ہیں،
وہ آخرت کی دائمی اور ابدی زندگی میں مزے لوٹو. نہیں مانو گے تو پھر دیکھ لینا تمہارا کیا حشر ہوگا جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں. جہنم تمہارا مقدر ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں اس آگے ہاں وہ حمل الحل انسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. یہ کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ مریم عبدالرب صاحبہ، آپ اپنا مائک بند کریں پلیز. اب آگے سنیں، انہو کان ظلوما جہولا. ظلومن بھی مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بڑا ظالم تھا، اور جہولا بھی بڑی جہالت کا اس نے ثبوت دیا. تو کیوں ظالم ہے اور کیوں جاہل ہے؟ سب سے بڑا جاہل ہے. جلدی بتائیں. دیکھیں یہ آیتیں کتنی امپورٹنٹ ہیں، اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کتنی دفعہ اس کو پڑھا ہوگا. اتنی اب بڑی ذمہ داری اٹھا لی اور پھر بے فکر ہو گیا. سر اتنی نعمتیں پانے کے باوجود وہ نافرمانی کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور جاہل اتنا ہے کہ اپنا انجام سارا اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیا، پھر بھی وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے. بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ذرا الفاظ میں آپ کے گڑبڑ ہے. ظالم اس لیے کہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ نے جو اس کو صلاحیت دی وہ سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، اور اس لیے جب اس کو نگلیکٹ کرتا ہے، اس سے غفلت برت کر کے الٹے راستے پہ چلتا ہے، یہ ہے وہ ظلم جو کرتا ہے انسان جانتے بوجھتے ہوئے. اس لیے ظلومن کہا. جاہل اس لیے کہ جاہل الٹ ہے علم والا. قرآن نے اس کو ہر قسم کا دلائل کے ساتھ علم دیا، اور اس کے باوجود وہ دنیا، شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر اللہ ہی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ علم کی بجائے جہالت کا ثبوت دیتا ہے. اس لیے کہا کہ وہ بڑا ظالم ہے اور وہ بڑا جاہل ہے. جزاک اللہ سر. مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ انسان نے کیوں ایسا کیا اور کیوں ظلوماً جہولا ہوا. آج مجھے اس کی صحیح سمجھ آ گئی. جزاک اللہ خیر. کہ انسان شیطان کی اس میں آ کے اپنے اللہ کے احکام کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اور اس طرح اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے. میڈم آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے جہنم میں گرتا ہے، جی جبکہ اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک. سبحان اللہ. اچھا، کوئی سوال آیت 72 کے بارے میں؟ سوال کریں جو چیزیں کلیئر نہیں ہیں، تاکہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو سمجھ لیں. ٹھیک ٹھیک. اب آ جائیے آخری آیت 73. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور امتحان بنایا نا دنیا کو، اس کا مقصد کیا ہے وہاں بالکل کھول کے آخری آیت میں بتا دیا، تاکہ آیت ختم کرنے کے ساتھ بندے کو پوری طرح آگاہی ہو جائے کہ نہ وہ ظلم بنے، سب سے بڑا ظالم نہ بنے، اور سب سے بڑا جاہل نہ بنے. کیوں کہ اگر وہ بنے گا تو لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے ان منافقوں کو، ان منافقات مردوں اور عورتوں کو، اور ان مردوں اور عورتوں کو جو مشرک ہیں. تو اس کی سزا معمولی نہیں ہے. اور وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. سبحان اللہ، کیا کمپیریزن ہے. عذاب دے منافقین اور منافقات کو، اور مشرکین اور مشرکات کو، اور توبہ قبول فرمائے جن سے عمل کرنے میں کچھ کوتاہیاں ہو گئیں اور انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. دو صفت جو غفور بخشنے والا اور رحم کرنے والا، یہ کس کے لیے آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ
जो अल्लाह ताला की इताअत किसके लिए आई हैं? अल्लाह की सिफात हैं, मोमिन तो मोमिन वो मोमिन इस्तग़फ़ार कर लेता है मोमिनों के लिए आई हैं। आयत के अंदर देखें, सब जवाब मौजूद होता है। क्यों नहीं आप आयत को देखते? तो मुनाफिकीन और मुनाफिकात, मुशरिकीन और मुशरिकात के लिए अजाब, और मोमिनीन और मोमिनात के लिए अल्लाह ताला का खास करम, वो अपने गफ्फारियत और अपनी रहीमियत के साथ उनकी तौबा कबूल करके उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये कितनी, एक एक आयत कितनी अहम है। अच्छा, मैं आज तो इसका खुलासा नहीं पेश करूंगा, आपके पास 9 पेजेस का खुलासा है, कल पढ़ लीजिए। बहुत अहम मज़ामीन बयान हुए हैं, खासकर कुरान के नफूज के लिए। ये वो मौका था कि जब मुनाफिकीन, मुशरिकीन, यहूद, नसारा, मुशरिकीन इंतहा की प्रोपेगेंडे की और गज़वा अहज़ाब हो चुका था। आपने इसको भी पढ़ के आना है, जो 9 पेजेस का है और कल मैंने आपके सामने फिर एक दफ़ा इस पूरी सूरत का खुलासा बयान करना है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, आप अपने दूसरे दोस्तों को भी दावत दें कि वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि कुरान ठीक ठीक हम समझ के उस पर अमल करके अल्लाह ताला की इस जन्नत के मुस्तहिक बन जाए। इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक हम लोगों को माफ कर दे और हम लोगों की कोशिशों को कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह खैर सर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक हम लोगों को, सबको, आपसे जो जुड़े हुए हैं और हम लोगों की औलादों को, तमाम दुनिया के मुसलमान को इसी तरह कुरान और सुन्नत को समझने की तौफीक दे परवरदिगार, और हम लोगों के गुनाहों को माफ कर समझने दे और और अमल करने की बात करें। अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।